السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام بمکارم الآداب والاخلاق۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ وقال الشاعر، تعصب چھوڑ نادان دہل کے آئی نہانے میں، تعصب چھوڑ نادان دہل کے آئی نہانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے خدا تو نے۔ صدر عالی مرتبت ارباب علم و دانش اور احترام سامعین، آج کے اس پروکار مباحثے میں میں جس موضوع اظہار سخن پر لب کشا ہوں وہ ہے اسلام میں اخلاق سے پھیلا۔ عالی وقار میرے ساتھی مقرر نے غیر متاثر کن دلائل سے یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اسلام میں اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب اسلام کا ڈنکا چار دام عالم پھیلنے لگا اور فرعون کی چوٹیوں سے طلوع ہوئے آفتاب نبوت کی ہدایت یافتہ روشنی سے روم فارس، افریقہ اور یورپ منور ہونے لگے تو مغرب کے تعصبانہ افکار سے مغلوب مفکرین کی اکثریت ڈنڈورا پیٹنے لگی۔ صدر عالی وقار، اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ جناب صدر، اگر اسلام تلوار سے ہی پھیلا ہوتا تو پھر میرے نبی پر سینکڑوں آیات اخلاق کی کبھی نہ اترتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دہشت، جبر اور خوف کے بلبوتے پر اپنا مذہب دوسری اقوام پر مسلط کیا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صدر عالی وقار، اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو پیغمبر اسلام فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ کے سرداروں سے اسلام قبول کرنے کی اپیل کیوں کرتے؟ اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو بلال، حباب، سمیہ اور زنیرہ پر مظالم کے پہاڑ کیوں کر توڑے جاتے؟ اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو حج کے ایام بیعت عقبہ اول ثانی کے وقوع پذیر ہونے کے نتیجے میں اسلام مدینہ کی گلی کوچوں میں اتنی تیزی سے کیوں کر پھیلتا؟ اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو ننگی تلوار لے کر پیغمبر اسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلنے والے عمر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا کیوں کر لہرا پاتے؟ ہاں جناب صدر، میں آپ سے ہی ملتمس ہوں، اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو اسلام کے ازلی ابدی دشمن بدر کے قیدیوں کو فدیہ بطور اخراج 10 مسلمانوں کو تعلیم دینے کے عوض رہائی کا پروانہ کیوں کر جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام کو بغور شمشیر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر عفو درگزر کی شاندار مثالیں کیوں کر قائم ہوتی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ صدر عالی وقار، اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نور انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نور انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی ذبح ہو جا۔ صدر عالی وقار ایک لمحے کے لیے مان ہی لیتے ہیں کہ اسلام بغور شمشیر پھیلا تو بے تعصبانہ افکار سے مغلوب مفکرین کی اکثریت سے یہ میرا سوال تو بنتا ہے کہ اگر واقعی ہی اسلام بغور شمشیر ہی پھیلا تو پھر فتح مکہ کے موقع پر دی جانے والی عام معافی کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ عالی وقار، میرے ساتھی مقرر نے بڑی گرج کے ساتھ اسلام کو بطور شمشیر پیش کرنے کی بڑی کوشش کی۔ میرے بھائی، تعصب کی اہمیت اتار کر دیکھے تو مغربی مفکرین اور میرے ساتھی مقرر پر یہ راز منکشف ہوگا کہ اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ تلوار نہیں بلکہ کلیسا کا جاورانہ نظام ہے، کہ وہ نظام جس کے ہوتے ہوئے عیسائی عوام ظلم و ستم کی چسکی میں پسی ہوئی تھی۔
کہ وہ نظام کہ جس کی موجودگی طفیل حمص کے عیسائیوں نے اپنے ہی بادشاہ کے خلاف ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھ کر حملہ کرنے کی دعوت دی اور حلقہ کے فوجیوں پر شہر کے دروازے بند کر دیے کہ وہ نظام کہ جس کے ہوتے ہوئے ستم نے آگاہی مچا رکھی تھی. علی وقار پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے. جناب صدر حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے, کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. آپ کی سماعتوں کا بے حد مشکور و ممنون.